دنیا کے جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں پر لوگ جو ہے وہ انتہائی اویئرنیس رکھتے ہیں ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے۔ ابھی ڈویٹ کن موضوعات پر کام کر رہی ہے اور کون کون سے اضلاع میں اس کے ممبرز موجود ہیں؟ السلام علیکم، میں ہوں فیضان منظور اور آج میرے ساتھ آزاد کشمیر کی ایک شخصیت موجود ہیں جو کہ نامور صحافی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ڈویٹ آرگنائزیشن کے بانی بھی ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائے۔ تھینک یو فیضان، آپ کا بہت شکریہ۔ اچھا، تو مظفر آباد کے صحافتی کیریئر میں آپ کا ایک اچھا نام ہے، تو آپ کو ڈویٹ آرگنائزیشن بنانے کا خیال کیسے آیا؟ دیکھیں فیضان، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ دنیا کے جتنے بھی ترقی یافتہ ممالک ہیں، وہاں پر لوگ جو ہے وہ انتہائی اویئرنیس رکھتے ہیں ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے اور اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ ایسے ہی ہم نے یہ سوچ رکھ کر ڈویٹ کا جو ہے وہ پلیٹ فارم رکھا، اور ہم نے یہ سمجھا کہ ہمیں اپنی ذمہ داری جو ہے وہ ادا کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میں ہمیشہ یہ سوسائٹی میں یہ بات دیکھتا رہتا تھا کہ لوگ جو ہے وہ اداروں سے ہمیشہ گلے شکوے کرتے رہتے ہیں، حکومت سے شکوے شکایتیں کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کی اپنی جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ آج تک وہ خود نہیں ادا کرنے کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہی نہیں ہے۔ جیسے آپ یہی سمجھ لیں کہ اب ہمارا جو ماحول ہے وہ صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کسی سے بھی بات کریں نا، کسی عام شہری سے بھی بات کریں نا، وہ بھی یہی کہے گا جی آف کورس یہ ماحول کو صاف ستھرا رکھنا ہم سب کا فرض ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن وہ پریکٹیکلی اپنی لائف میں کبھی اس چیز کو لے کے نہیں آئے گا، کبھی بھی خود سے ایسے جو ہے وہ کردار ادا نہیں کرے گا، کیونکہ اس کا مطلب ایک ذہن سازی ہو چکی ہے کہ بس جو ہے نا یہ کچرا بھی ہم نے پھیلانا ہے، ہمیں پلانٹس جو لگانے ہیں وہ صرف ڈپارٹمنٹس کا کام ہے، گورنمنٹ کا کام ہے، ہمارا کیا لینا دینا جنگلات کے ساتھ وغیرہ وغیرہ۔ اس طرح کی باتیں جو ہے نا وہ پھر ایک ذہن میں پڑ گئی ہیں، اور جو بالکل جو ہے نا دوبارہ سے اب لوگ اس طرف جو ہے نا آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اب ہم نے انتہائی میں سمجھتا ہوں کہ جس وقت ہم نے اس ڈویٹ کا جو پلیٹ فارم رکھا، جب ہم نے لوگوں کو اویئر کرنا شروع کیا، اسپیشلی جو ینگسٹرز ہیں انہوں نے انتہائی پازیٹیو رسپانس دیا ہمارے ساتھ۔ الحمدللہ اس وقت انتہائی کم وقت میں 1000 سے زائد والنٹیئرز ہو چکے ہیں، جو انتہائی سکسیزفل سٹوریز ہمیں ان سے یقین کریں ملتی ہیں، جب وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے کچرے کا کیا کیا، اور کچرے کو ہم نے اس طرح گلی میں نہیں پھینکا، اور نہ ہم نے جو ڈویٹ کا جو میسج ہے وہ آگے کنوے کیا۔ تو یہ ہمارا جو مین موٹو ہے، ہم یہی چاہتے ہیں، اور انوائرمنٹ از اور رسپانسبلٹی، تو ہم اپنے ماحول کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اپنا کردار خود ادا کریں گے۔ اچھا قاضی صاحب، ہمارے ناظرین کو یہ آگاہ کریں کہ جو ڈویٹ آرگنائزیشن ہے اس کو کتنا عرصہ ہو گیا ہے، اس کا جو قیام آپ نے عمل میں لایا ہے اس کو کتنا عرصہ ہو چکا ہے؟ جی فیضان، ہم نے 2018 میں اس کی بنیاد رکھی تھی۔ اس کے بعد ہم نے تقریباً کچھ عرصہ کام کیا، لیکن پھر آگے کووڈ-19 آ گیا۔ ایسے میں ہم نے پھر اپنی جو تمام تر ایکٹیویٹیز تھیں وہ لمیٹڈ کر کے ہم نے فوری طور پر جو ہے وہ کووڈ-19 کی طرف جو ہے وہ توجہ دی، اور گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، اداروں کے ساتھ مل کے ہم نے لوگوں میں اویئرنیس کووڈ-19 کے حوالے سے دینا شروع کی۔ اور اس کے علاوہ جو لوگ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ شٹر ڈاؤن تھا، بالکل لاک ڈاؤن کی وجہ سے لوگوں کا روزگار بہت زیادہ متاثر ہوا تھا، ایسے میں ہم نے اپنی مدد آپ کے تحت ہم نے جو ہے مل کے کنٹریبیوٹ کیا، اور ساتھ میں جو لوگ تھے، جو ایسے لوگ جن کا کاروبار بہت زیادہ متاثر ہوا تھا، روزگار بہت زیادہ متاثر ہوا تھا، ان لوگوں کی ہم نے مدد کی، اور یہ کووڈ میں کا جو عرصہ گزرا ہے اس میں ہم یہ ایکٹیویٹیز کرتے رہے۔ ابھی ڈویٹ کن موضوعات پر کام کر رہی ہے اور کون کون سے اضلاع میں اس کے ممبرز موجود ہیں؟ جی فیضان، اس وقت الحمدللہ ہم جو ہمارا مین تھیم ہے وہ تو انوائرمنٹ ہی ہے، اور انوائرمنٹ اویئرنیس پہ ہم لوگ کام کر رہے ہیں، ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں، ہیلتھ پہ کام کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہم جو ہمارے والنٹیئرز ہیں وہ ہمیں سوسائٹی کے ایسے ایشوز جو ہے وہ خود جب وہ اس کے حوالے سے ہم سے ڈسکس کرتے ہیں، ہم اپنے والنٹیئرز کو فری ہینڈ دیتے ہیں، وہ اس حوالے سے اس سوسائٹی میں چینج لانے کے لیے وہ خود پروجیکٹ جو ہے وہ پلان کرتے ہیں، اس کو سارا اس کی جو ہے وہ تیاری کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں، بریف کرتے ہیں کہ ہم اس میں اپنا جو ہے وہ کردار کس طرح سے ادا کرتے ہیں۔ پھر ان کو جس طرح سے ہماری ضرورت ہوتی ہے پھر اس پہ جو ہے نا وہ ہم لوگ کام کرتے ہیں۔ جو ڈسٹرکٹس کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، تو اس وقت ابھی تو ہم صرف جو ہے وہ مظفر آباد اور ہٹیاں بالا میں کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو 2022 میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم آزاد کشمیر کے دیگر جو اضلاع ہیں، اسپیشلی راولا کوٹ، باغ
اور میرپور، ان 3 اضلاع میں ہم جو ہے وہ فوکس کریں گے اور وہاں پر جا کر ممبرز بنائیں گے، اور وہاں پر انشاءاللہ اچھی ہمیں وہاں سے سکسیسفل سٹوریز مزید ملیں گی وہاں سے۔ اچھا، تو آپ کا جو پروفیشن ہے وہ صحافت ہے، اور ساتھ ہی آپ کے جو سوشل ورکس بھی ہیں، تو کافی آپ بزی ہوتے ہوں گے، تو یہ بتائیں کہ جو آپ کی گھریلو زندگی ہے وہ اس سے متاثر تو نہیں ہوتی؟ نہیں فیضان، گھریلو زندگی بالکل ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتی، اور صحافتی جو جتنا بھی وہ ٹائم ہوتا ہے وہ سارا وہاں سے جب ایزی ہوتا ہوں تو بالکل اس ڈو اٹ کی طرف جو ہے وہ توجہ ہوتی ہے۔ ایسے ہی باقیوں کو بھی، اب ہمارے ساتھ جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں نا، وہ تمام لوگ ہی مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں۔ کچھ لائرز ہیں، کچھ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ اسٹوڈنٹس ہیں، کچھ بزنس کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو جتنے بھی لوگ ہیں وہ کوئی نہ کسی روزگار سے وابستہ ہیں، یا کوئی اسٹڈی کر رہا ہے، جس طرح بھی ہے، تو وہ لوگ جو ہے اسی طرح دن کو جو ہے وہ اپنی تمام تر جو دیگر مصروفیات میں لگے رہتے ہیں، اور بعد میں پھر جو ہے وہ ڈو اٹ کے لیے جب ان کے لیے ٹائم نکلتا ہے تو وہ ڈو اٹ کو ٹائم دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد گھریلو زندگی بھی ظاہرہ ساتھ ہی ہے، تو پھر گھریلو زندگی کی طرف جو ہے وہ توجہ دیتے ہیں۔ اچھا، تو اس کے علاوہ آپ کے ہابیز کیا ہیں؟ کیا شوق رکھتے ہیں آپ؟ ہابیز بہت ساری ہیں ویسے تو، لیکن یہ ہے کہ ٹائم جو ہے بہت کم ملتا ہے اب اپنی جو پرسنل جو ہے وہ ایکٹیویٹیز کے لیے۔ البتہ پھر بھی کبھی کبھار جو ہے وہ موویز دیکھ لیتا ہوں، اور اس کے علاوہ جو ہے تھوڑا سا اسپورٹس کے لیے بہت زیادہ شوق رکھتا ہوں اسپورٹس کا، تو پھر کھیلنے کے لیے بھی جو ہے کبھی کبھار وقت نکال ہی لیتا ہوں۔ تو کون سی گیمز آپ پسند کرتے ہیں کھیلنا؟ آف کورس کرکٹ اور فٹ بال، یہ دو ہی گیمز ہیں جو بہت زیادہ پسند کی جاتی ہیں، تو شروع سے ہی بہت زیادہ کرکٹ کھیلتے رہے ہم لوگ اپنے کزنز کے ساتھ، اپنے فرینڈس کے ساتھ۔ تو اب بھی جب بھی ہم کبھی وقت ملتا ہے تو پھر دوبارہ سے پلان کرتے ہیں، اور پھر دوبارہ سے اس طرح میچز کرتے ہیں۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ مظفر آباد میں اسپیس ہی سٹی کے اندر ہے ہی کم ہے بالکل۔ کھیلنے کے لیے، تو کہیں مل جائے تو پھر ہم کھیلتے ہیں ضرور۔ جی قاضی عبدالباری صاحب، لوگ آپ کو بیعت پسند کرتے ہیں، آپ ہمیشہ مثبت سوچ کو اجاگر کرتے ہیں، تو کیا مستقبل میں آپ سیاست میں آنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ سیاست میں آنے کا بالکل ارادہ نہیں ہے، کیونکہ سیاست کرنا جو ہے وہ بالکل ایک میں سمجھتا ہوں کہ سیاست جو ہے نا، جب آپ کے کندھے پر کوئی ذمہ داری پڑ جاتی ہے، جب آپ کسی کی امید بن جاتے ہیں، تو اس امید پر آپ جب پورا نہیں اتر سکتے، تو یہ بہت بڑا آپ پر امتحان ہوتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں جو لوگ ایوان تک پہنچتے ہیں، جو لوگ کسی بھی عہدے پر چلے جاتے ہیں حکومتی حکومت کی طرف سے، تو میں سمجھتا ہوں ان کے اوپر جو ہے وہ بہت سخت جو ہے وہ ان کے کندھوں پر ذمہ داریاں پڑ جاتی ہیں، اور ایسے میں یاد رکھیں، میں سمجھتا ہوں کہ جو حقوق العباد ہیں اس کا جو ہے بہت سخت پوچھ ہے اس کی۔ اگر آپ کی وجہ سے کسی شخص کا ایک آنسو بھی نکل گیا نا، تو جو اللہ کو منہ دکھانا ہے وہ بڑا سخت امتحان ہوگا۔ تو ایسے میں سیاست کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، سیاست میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا، لیکن اسی طرح اپنے جو یہ صحافتی جو پلیٹ فارم ہے، اپنا جو ڈو اٹ کا پلیٹ فارم ہے، اس کے ذریعے جو ہے لوگوں کی بھرپور طریقے سے انشاءاللہ خدمت کرتا رہوں گا جب تک اللہ تعالیٰ نے چاہا۔ جی قاضی صاحب، آپ نے اپنے صحافتی کیریئر میں بہت ساری حکومتیں دیکھی ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کون سے جو وزیر اعظم تھے وہ سب سے بیسٹ ہیں آپ کی نظر میں؟ وزیر اعظم سارے ہی ٹھیک تھے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے دور میں جو ہے وہ چودھری عبد المجید صاحب کا بڑا بہترین وقت دیکھا ہم لوگوں نے۔ انتہائی بہترین پولیٹیشین ہیں وہ، اور بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے پالیٹکس کی، اور جو اپنا 5 سال کا جو ان کا دور تھا، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑے بہترین طریقے سے گزارا۔ اور اس کے علاوہ جو ابھی جو ہمارے جو نئے وزیر اعظم ہیں آزاد کشمیر کے سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب، وہ انتہائی اچھے طریقے سے جو ہے وہ تمام چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں۔ ابھی کیونکہ گورنمنٹ کو 5 سال ہوئے ہیں، تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ بڑی باریکی سے لوگوں کو جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں، واچ کر رہے ہیں، اور حقوق العباد کے حوالے سے
بہت زیادہ خیال رکھ رہے ہیں، کیونکہ جو ایوان میں پہنچتا ہے اس پر بہت کڑی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں، کیونکہ پوری ریاست کے جو ہے نا وہ سربراہ کی حیثیت سے جو ہے وہ ایوان میں جانا، اور پھر ریاست کے جو لوگ ہیں ان کی تمام تر مسائل کو حل کرنا ایک بہت بڑا میں سمجھتا ہوں کام ہوتا ہے۔ تو سردار عبدالقیوم خان نیازی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ایک اچھے وزیر اعظم ثابت ہوں گے، امید ہے۔ انشاءاللہ بہت شکریہ قاضی صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ تو ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ نے جو ہے ہماری ویڈیو دیکھی۔ ملتے ہیں کسی اور جگہ کسی اور گیسٹ کے ساتھ، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔